أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز کی پابندی رکھیے۔ بے شک نماز بے حیائی اور نامعقول کاموں سے باز رکھتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سامعین کرام، عبادات دین میں نماز کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دین کے سارے احکامات کشف، وحی، الہام اور حضرت جبرائیل امین کی معرفت عطا ہوئے۔ نماز کا تحفہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ذریعے کے بغیر عطا فرمایا۔ قیامت کے روز حقوق اللہ کے حوالے سے سب سے پہلے کیا جانے والا سوال نماز سے متعلق ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفرق بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، یعنی نماز اسلام اور کفر کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ اسلام اور کفر میں تمیز کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام اور کفر کو واضح کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام اور کفر میں حد فاصل چیز نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان واسطہ ترک نماز ہے۔ سامعین کرام، شعائر دین بہت سے ہیں، لیکن 4 بڑے شعائر جنہیں تسلیم کیا گیا ہے ان میں نماز بھی شامل ہے۔ 4 بڑے شعائر یہ ہیں: نمبر 1 قرآن، نمبر 2 بیت اللہ، نمبر 3 ذات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 4 نماز۔ تمام ارکان اسلام شعائر دین ہیں، یعنی دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کے بغیر نجات ممکن نہیں، لیکن نماز کو باقی عبادات میں فوقیت، اولیت اور برتری حاصل ہے۔ اس بات کی تائید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے دوبارہ عرض کی کہ پھر اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری بار پوچھا، پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قرآن اور نماز۔ قرآن مجید میں نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب کی تصدیق کرتے اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ اور فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ترجمہ: صالحین مرد وہ ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے
اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ قیامت کے دن اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ سورۃ نور آیت نمبر 37 اور سورۃ الماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی اہمیت سے بے خبر ہیں، یعنی بے وقت پڑھتے ہیں، اور کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 59 میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے، نافرمان پیدا ہوئے، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، تو عن قریب وہ غی سے ملیں گے۔ غی دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ایک کنواں ہے جس میں اہل دوزخ کی پیپ وغیرہ گرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 44 میں فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنت میں جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کس جرم نے دوزخ میں پہنچایا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 71 میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، یہی ہیں جن پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45 ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو معلوم ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔